جگہ بنا دیا کرتا ہے۔ اب اگر عام جگہ پہ کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو عام جگہ جو جنت کی جگہ بن سکتی ہے تو یہ تو پہلے ہی سے اللہ کا ہے، بڑی کی موت ہے۔ زیادہ کوشش تھوڑی دیر کر لیں سننے کی، یہ کہ بڑا اچھا مہینہ چل رہا ہے اور اتنا نہیں بات چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی آپ کی محنت، آپ کی محبت اللہ کے ساری چیزوں کو قبول کرنا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صلی اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین الرؤوف الرحیم۔ کروں تیرے نام پہ جا کھڑا، نہ یہ ایک جان دو جہان بھرا، دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہان کے۔ بلغ الہدی فی کمالی، کشف الدجی بجمالی، حسنت جمیل خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ صلاۃ تتوقع وتذوق بزبان ذات محترم اور سبھی لوگ کے بعد عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نبی محمد شامل بزم ہدایت سرور کائنات ارواح فدا یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم الفقر بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جھوٹو کرم ہے شہر مطلع تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں آدھا کے وہ ہے مطرہ تیرا، دارے چلتے ہیں سکا کے وہ ہے سکا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، اللہ اپنے صدارت و کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں، واطیعوا الرسول، اور رسول پاک کی اطاعت کریں، نبی محتشم کی اطاعت کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی دیوان کو ذرا غور کرو، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غریبوں کو عطا فرما کر کے ہم پر احسان فرمایا، اور اس مہینے میں ایسی 5 راتیں اللہ نے عطا فرمائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے کرم مقرب کے ذریعے سے شب قدر کا شرط عطا فرمایا ہے۔ جب بچہ ان شب قدر کی راتوں میں عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس نازل فرمایا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ رات مطلب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے جب مفہوم کی آپ غور کریں اور اس کے بعد بھی آپ تاریخ اسلام کو اٹھائیں، پھر آپ ذرا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ٹائم وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پہ کسی عرب کی سرزمین پہ اسلام کی دعوت کو عام کیا تھا، تو کچھ لوگوں نے دعوت کو ایکسپٹ کیا تھا اور نبی پاک کی بات کے لبے ایک کہتے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا تھا، نبی پاک کے غلام ہو گئے تھے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرا ملاحظہ فرمائے، یہ کون ابوبکر صدیق ہے جو نبی پاک کے غلام ہونے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر انسان تھے، بہت بڑے رئیس تھے، بہت مالدار تھے، لیکن دنیا جانا نہیں کرتی تھی۔ مالدار ہونا الگ کی بات ہے، دنیا نہیں جا رہی ہے، تاجر ہے دنیا نہیں جا رہی ہے، رئیس ہے دنیا نہیں جا رہی ہے،
پہلے ظلمات میں دور آئی کے گھوڑے سے، اور آج کا ہمارے مسلمان کا حال یہ ہے، ہمارے گھر سے اسلام اجنبی ہو چکا ہے، ہر ایک جگہ سے اسلام نکل چکا ہے۔ ہمارے سر میں اسلام نہیں، ہمارے گھر میں اسلام نہیں، ہمارا بچہ صحیح طریقے سے مسلمان نہیں۔ میرے آقا کی دیواروں ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ تو سب کچھ ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا ذرا مسلمان بھی؟ سب کچھ ہونا الگ کی بات ہے، لیکن مسلمان ہونا یہ سعادت مندی ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی ارشاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تو دنیا کے ظالم کے نام سے جان رہی ہے، بڑا غصے والے کے نام سے جان رہی ہے۔ دنیا جب عرب کی سرزمین پہ ان کے نام پر لیا جاتا، لوگ اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرتے، ایسا کرتا اور اعلان کرتے کہیں ایسا نہ ہو عمر بن خطاب گھر میں داخل ہو جائے، دروازے کو بند کر لیا جائے۔ شام کا وقت ہوا ہے، کوئی دروازے کے باہر نہیں نکلتا کہ عمر کی تلوار نہ آ جائے۔ لیکن ذرا غور کرو، یہی عمر بن خطاب ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جا رہا ہے، آج دنیا یہ عدالت کے امام کے نام سے جانا ہے۔ صرف دو لفظوں نے عمل کیا، اللہ و عاقبہ و رسول۔ اللہ نے اتنی طاقتیں عطا کر دی، اتنی طاقتیں عطا کر دی، اتنی طاقتیں عطا کر دی کہ اب حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے اگر دریائے نیل سوکھ رہا ہے اور ان کے نام سے وہ ایک صرف بسم اللہ شریف کاغذ پہ چکے ڈال رہے ہیں تو دریا نیل ایسا روا و دوا ہو گیا ہے کہ آج تک دریا نیل کا پانی سوکھ رہا ہے۔ کہاں سے سعادتیں ملی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آپ غور کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے رئیس ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، لیکن دنیا پہچانتی نہیں۔ عرب کی سرزمین پہ کوئی نام اور نشان نہیں ہے، لیکن نبی کے پاک کے دیسی دعوت سے وابستہ ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیے جو ہے ثقافت کا امام بنا اور چلتے چلے آیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو آپ دیکھ لیں، حضرت علی مرتضیٰ پیارے آقا کے بھائی بھی ہیں، چچیرے بھائی ہونے کے بعد میں پیارے آقا کے داماد بھی ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جو کریم تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کا کپٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے تو اللہ کے رسول نے انہیں جو ہے شجاعت کا امام بنایا ہے، ایسا امام بنایا ہے۔ آج کے ہر ایک میدان میں جب کوئی بہادر اتر رہا ہے تو علی مرتضیٰ کا نام علی علی کہتا ہوا علی کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اور آپ ہسٹری کو پڑھتے چلے آپ کو پتا چلے گا ہر ایک جگہ جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ نے اپنے حبیب کی قدم اثر کے بدولت سے انہیں بلندی عطا کی۔ آپ مخدوم پاک کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے پہلے کوئی نہیں جانتا ہو، لیکن مخدوم پاک نے اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین نبی پاک کے لائق اسلام کے جب عمل کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے جب سچے اسلام بن گئے تو آج ہر ایک جگہ مخدوم پاک کا چرچا ہوگا، ہر ایک جان رہا ہے۔ لیکن میرے آقا کی دیوار میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے کتنا اس آیت مبارکہ میں ہم کتنا اسلام سے ملے ہیں، ہم نے کتنا اسلام سے ہاتھ کو ملایا ہے؟ نہیں، میرے آقا کی دیوار میں ایسے کام نہیں چلے گا، آپ کو اسلام سے وابستہ ہونا پڑے گا، مسجدوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا، مدارس کو بھی آباد کرنا پڑے گا، اپنے کردار کو بھی عمل کرنا، اپنے کردار پر بھی نظر ڈالنا پڑے گی، اپنے بچوں کو اسلام کا پابند بنانا پڑے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب ہمارا بچہ اسلام سے وابستہ تھا اور اس بچے سے پوچھا جاتا تھا، اے بچے ذرا تو یہ بتا تو کیا بننا چاہتا ہے، تو اس نے اپنی ماں سے حضرت صدیق اکبر کی تاریخ کو سنا تھا، وہ کہتا تھا صدیق اکبر میں بننا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھا جاتا تھا، اے بچے ذرا تو یہ بتا تو بننا کیا چاہتا ہے، وہ کہتا تھا میں عمر بن خطاب بننا چاہتا ہوں۔ اس بچے سے پوچھا جاتا تھا تو کیا بننا چاہتا ہے، وہ کہتا تھا میں علی مرتضیٰ بننا چاہتا ہوں۔ لیکن آج کے جنریشن کے اگر غور کیا جائے
संगीतकार बनना चाहता हूँ और कहीं और नहीं। तो आगे और बढ़ेंगे तो आपका बच्चा कहेगा मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ, अपने चाचा की तरह बनना चाहता हूँ, अपने भाई की तरह बनना चाहता हूँ। समझ में ये आया, हमने अपने बच्चे को सिद्दीक़ अकबर की तारीख नहीं पढ़ाई है, उमर की तारीख नहीं पढ़ाई है, हज़रत उस्मान गनी की तारीख नहीं पढ़ाई है। अगर हमारे बच्चे की नजर के सामने अली मुर्तज़ा की तारीख होती तो हमारा बच्चा हर एक जगह पे यही कहता मैं कुछ बनूं या ना बनूं, सिद्दीक़ अकबर और तमाम प्यारे आका के दीवानों का गुलाम था। पूछो आज हाल क्या है? आज हमने तारीख इस्लाम पे अमल करना उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। इस्लाम के 5 अरकान अगर पूछ लिया जाए हमें उन 5 अरकान के बारे में नहीं पता है। सबसे पहला अरकान इस्लाम के 5 रुकन है, उन 5 रुकन में सबसे पहला रुकन ईमान लाना है, तौहीद है, अल्लाह को एक मानना, नबी पाक को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानना। दूसरा नमाज है, नमाज के बारे में पूछ लिया जाए हमें कुछ पता नहीं। रोजा है, अरकान इस्लाम, ज़कात है, हज है। आज ये देख ले किसी दानिशमंद ने बड़े पहले कहा था कि अगर उम्मत मुस्लिमा ज़कात निकालना अपने मालों की शुरू कर दे तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान गरीब बाकी नहीं। आज सारी चीजों को भुला चुके हैं, आज हम अपनी चीजों के अमल कर रहे हैं। नहीं, अपने आप को इस्लाम से वाबस्ता करना पड़ेगा, सोचना और समझना पड़ेगा। मुसलमान जरा तू ये बता, तो तुझे तेरे घर में इस्लाम है कहाँ पे? खाना खाता इस्लाम तेरे घर में नहीं है, पानी भी तू करे होके पी रहा है, इस्लाम तेरे पास नहीं है, खाना तेरे घर में बन रहा है, इस्लाम तेरे घर में नहीं है। आज ना जानते हैं किसी धरती की एक राजधानी है जिसको जो है तहरीक की सरजमीन कहते हैं। तहरीक की सरजमीन पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। अम्मी जान से कहने लगे ऐ मेरी अम्मी जान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा मर्तबे अता करवाए, बहुत बुलंदी अता करवाई। अम्मी जान कहती है बेटा फरीद ये सारी चीजें तुम्हें मेरी वजह से मिले हैं, बुजुर्गी मेरी वजह से, कमाल मेरी वजह से, इज्जतें मेरी वजह से। बाबा फरीद कहते हैं अम्मी जान आपकी वजह से कैसे हो सकता? मैंने अल्लाह के रसूल की जिंदगी को पढ़ा, मैंने इस्लाम पे अमल किया है, ये मेरी वजह से हो, मेरी वजह से है। अम्मी जान कहती नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये मेरी वजह से है। अम्मी जान ने कहा अगर बेटा तुम्हें नहीं मालूम तो मैं तुम्हें आजमा के देता हूँ, तुम्हारी आजमाइश कर लेता हूँ। बेटे ने कहा ठीक है अम्मी जान। बेटा शाम को खाना खाने के बाद में सो गया है, सोने के बाद सुबह का टाइम हुआ है, माँ भी उठी है, बेटा भी उठा है। उठने के बाद नमाज फजर अदा की, फजर अदा करने के बाद बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दिल्ली की सरजमीन पे गए हैं। वहाँ का नजारा क्या है? हिंदुस्तान की धरती, हिंदू दिल्ली का नजारा ये है जब आप गलियों में चल रहे हैं, लोग अपनी पलकों को बिछा रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई मुसाफा कर रहा है, कोई मुरीद हो रहा है। गलियों में मर्दों का हुजूम है, छतों पे औरतों का हुजूम है, रास्ते खुले हुए हैं, हर एक का इज्जत की नजर से देख रहा है। कोई कहता हजरत मेरे घर चाय पी ली जाए, कोई कहता हजरत मेरे घर तशरीफ ले चले, कोई कहता हजरत मेरे घर एक गिलास पानी पी लिया जाए। हजरत को टाइम नहीं है, शाम का वक्त होता है, हजरत घर पे जाते हैं, वही हाल है, वही मंजर है, वही कैफियत है। माँ से बयान करने के बाद में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में माँ कहती है ठीक है बेटा आराम की जाए। नमाज इशा के बाद आराम के लिए लेट जाते हैं, अब सोए हैं, नमाज फजर के लिए माँ को तौफीक हो गई है, बेटे को तौफीक नहीं हुई। बेटे की नमाज फजर कज़ा हो गई, अब बेटा जब उठ नहीं पाया, नमाज फजर कज़ा हो गई। कज़ा नमाज फजर पढ़ने के बाद में अब दिल्ली की सरजमीन पे जब गए हैं तो क्या देखा है? दिल्ली की सरजमीन पे जो लोग पहले पढ़ के बिछाया करते थे अब वो अदब नहीं बाकी है, अब वो इज्जतें बाकी नहीं है, अब वो अदब एहतराम बाकी नहीं है। माँ के पास आने के बाद में कहने लगे अम्मी जान क्या बात हुई? आज तो मैंने ये देखा है दिल्ली की, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का नक्शा ही बदल गया। पहले जो लोग इज्जत की नजर से देखते थे आज उनकी इज्जत में कोई कमी रह गई है। फिर बेटे ने खाना खाया है, रात में सो गए हैं, सुबह में जब उठे हैं नमाज फजर कज़ा हो चुकी है। नमाज फजर कज़ा पढ़ने के बाद में फिर आप जब गए हैं तो क्या देखते हैं? अब कोई आपके अदब के लिए पढ़ के नहीं बिछा रहा है, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है। अब सभी लोगों ने इंतजार करना छोड़ दिया, अपने काम में मशगूल हो गए। तीसरे दिन
آیا ہے، تیسرے دن بھی یہی حال ہے. تیسرے دن نماز فجر قضا ہوئی ہے. نماز فجر قضا پڑھنے کے بعد میں اب آپ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں جب گئے ہیں تو دیکھا یہ ہے سارے لوگوں نے دروازے بند کر لیے اور جو کچھ لوگوں کے دروازے کھلے تھے ان کے دروازوں سے یہ آوازیں آ رہی تھی، اے لوگوں بابا خرید آ رہا ہے، اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کہیں ایسا نہ ہو فرید جو بے نمازی ہو چکا ہے اس کی بے نمازی والی نظر ہمارے گھر میں پڑ جائے، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ جائے. اللہ اکبر. بابا فریدی دن کے شکل میں جیسے اتنا سنا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، دل رویا ہے، بے چین ہوئے ہیں، تڑپتے ہوئے ماں کے قدموں پہ آئے ہیں، عرض کرنے لگے اے میری امی جان کیفیت بدل چکی ہے، اب کیا حال ہے؟ کوئی مرید ہونا نہیں چاہتا ہے، کوئی میرے چہرے کو دیکھ کے انصاف نہیں جا رہا ہے، کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہا ہے. امی جان حال کیا ہے؟ امی جان کہنے لگی بیٹا میں نے کہا تھا یہ ساری چیزیں تمہیں میری وجہ سے ملی ہے. ماں سے کہنے لگے امی جان یہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن امی جان یہ بھی بتا دیا جائے کہ ملی کیسے ہے. ماں نے کہا تھا بیٹا یہ 3 روز ہو گئے ہیں میں نے جو تمہارے لیے روٹی بنائی ہے وہ بغیر بسم اللہ کی بنائی ہے، آٹا نکالا ہے بغیر بسم اللہ کے نکالا ہے، آٹا گوندھا ہے بغیر بسم اللہ کے گوندھا ہے، تمہیں دسترخوان پہ رکھا ہے بغیر بسم اللہ کے رکھا ہے، اور جو کھانا بغیر بسم اللہ کے بنایا جائے وہ کھانا پیٹ کے جانے کے بعد میں سستی پیدا کر دیتا ہے، اس سے نماز قضا ہو جائے. بیٹا قریب وجہ یہی ہے ابھی تک میں جو بھی کام کیا کرتی تھی وہ سب بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی اور آج سے میں نے تمہارے سارے کاموں میں بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی ہے. تم یہ دیکھ لو 3 دن میں نقشہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے. ہمارے گھروں میں صدیوں سے کوئی بھی کام ہو رہا ہے مگر بسم اللہ ہی کیوں ہو رہا ہے. اب بتاؤ ذرا جو ہمارا کام صدیوں سے بغیر بسم اللہ کے ہو رہا ہو ان کاموں میں شیطان کا عمل کتنا زیادہ ہوگا. وہاں پہ ہمارے اندر منحوسیت آئے گی، ہمارے اندر سے ہمارے گھروں سے ہمارے کاروباروں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، وہاں پہ برکتیں آتی ہیں. ایک چیز اور بیان کر دوں، بات آخری ہے اس کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے کہ پورے مہینے میں بولنے میں بڑی دقت آتی ہے، یہ وہی انسان جانتا ہے جو بولتا ہے، اس لیے کہ پانی کی کمی تو ہو ہی جاتی ہے. ایک وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کر دیا. نفلی روزہ اللہ کے رسول کو دیکھنا جو شروع کیا تو صحابہ کمزور تھے، تو کمزور اتنے زیادہ پڑے کہ کچھ صحابہ کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر سے مسجد آ سکتے. اللہ کے رسول نے انہیں بلوایا، کہنے لگے کہ کیا وجہ اتنی کمزوری کیسی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے دیکھا آپ نہ کھاتے نہ پیتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے نقشے قدم پر میں بھی چلوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ مجھے جبریل امین اللہ کی طرف سے بلاتے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے صرف رمضان کے روزے ہیں تم رمضان کے 1 مہینے کے روزے ادا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 اشرے بنائے ہیں، 30 دن ایسے بنائے ہیں کہ اگر بندہ چاہے ان 30 دنوں میں اللہ کو راضی بھی کر لے، برکتیں بھی مانگ لے، مالدار بھی ہو جائے اور ساری چیزوں کی خزانے اللہ کی بارگاہ سے بندہ حاصل کر سکتا ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے. آخری بات بیان کر دوں، زکات. آج ہمارے مالوں سے زکات بھی دی جاتی ہے. زکات ہمیں آج کے وقت میں بوجھ لگ رہی ہے. آپ کو بتا دوں زکات یہ ضروری چیز ہے، یہ لاہی عمل ہے ہمارا. جب زکات ہمارے درمیان سے اٹھی ہے تو ہمارے مالوں سے برکتیں بھی اٹھ گئی. پوری سال کوئی بیمار ہے، کہیں پہ آفت آ رہی ہے، کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں کوئی دوسری چیز آ رہی ہے، ہم نے زکات جیسی چیزوں سے اپنے ہاتھ کو چھوٹا کر لیا، اللہ نے ہمارے مالوں میں برکتیں ختم. ایک وقت ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ تھا اس وقت، یا بہت بڑا مالدار تھا، جو آپ کا کزن آپ کا رشتے دار تھا جسے کہتے ہیں قارون. نام سنا ہوگا، جس کا قرآن مقدس میں بھی تذکرہ ہوا ہے. وہ قارون اتنا زیادہ مالدار کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں تقریباً 80 اونٹوں کے اوپر چلا کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم دیا کہ اے لوگوں اللہ کا حکم آیا ہے اپنے مالوں سے زکاتیں ادا کرو، تو
کرنے لگے شاید کہ تمہیں میرے مال سے جلن ہو گئی ہے، تم چاہتے ہو میرا مال کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام المختصر یہ کہ بہت سمجھانے کے بعد جب اسے اپنے مال سے زکات نکالنا بہت زیادہ گھرا ہو گیا تو اللہ کے رسول کے اوپر اس نے طرح طرح کے بہتان باندھنا شروع کر دیے، اور اتنے بہتان باندھے کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ پیغمبر کے اوپر اس نے زنا کی تہمت بھی لگائی، اور اتنا لگانے کے بعد میں آخرکار ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کمبخت انسان کے لیے جب بددعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو زمین میں دھنسا دیا، اور جب زمین میں دھنسایا تو وہ جاتے جاتے اور کہنے لگا ایک بات، شیطان تو شیطان ہے، کہتا ہے اے موسیٰ پیغمبر تم یہ چاہتے ہو میں زمین میں چلا جاؤں اور تم میرے مال میں قبضہ کر لو۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مال کو حکم دیا اے فرشتوں مال کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد وہ مال اس قارون کے سر کے اوپر بوجھ بنا کر کے رکھ دیا گیا، اور وہ مال جب قارون کے سر پہ رکھا گیا تو قارون زمین میں اس مال کے ساتھ اللہ کے رسول اپنے وقت میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے آنکھ میں دیکھ رہا ہوں کہ قارون آج بھی زمین میں اپنے مال کے ساتھ میں پھنس رہا ہے، اور کل صبح قیامت تک قارون اپنے مال کے ساتھ میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مالوں سے زکات دیں، ہماری جسمانی زکات، ہمارا جسمانی چیز خطرہ ہے، لیکن ہماری مالی زکات روپے نکالنا ہے 2.5%، یہ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، یہ نہ سوچو پیسے تقریر ہے، ہر ایک چیز آپ کو جبھی فائدہ دے سکتی ہے جب اس چیز کو آپ طریقے اسلام کی کریں، آپ اسلام کے طریقے کے صحیح طریقے سے عمل کریں تو صرف 5 چیزیں ہیں، آپ 5 چیزوں کے عمل اچھی طریقے سے کر لیں، اپنے بچوں کو اس چیز کا پابند بنا دیں، آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں، آپ کی اولاد سچی پکی مسلمان ہے، تو لہذا میرے آقا کی دیوار کوشش یہ کریں کہ ہماری مسجدیں جس طریقے سے اور رمضان کے مبارک میں آباد رہی، ہماری مسجدیں ہم وقت آباد رہیں۔ یہ مسجد جگہ ہے جب ہم اس مسجد میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، تو یہ عام کر ہو جائے گا، عظمت الگ کی چیز ہے، لیکن جب نہ تو جھاڑو لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، ایمان کسے پڑھائے گا؟ ایمان کے آپ کا قائد اعظم ہے، آپ ایمان کے پیچھے چلیں، ایمان آپ کو نماز بھی درست کروائے گا، آپ کو شاعر اسلام بھی کرائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو کما حق کہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہماری اس امت مسلمہ کے آئی ہوئی تمام آپ کو بنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اس لیے زیادہ بولنے دیکھیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور سبھی لوگوں کو سہنے کے لیے اٹھنا بھی ہے، اور اس نفل کا کے چکر میں آپ کی نماز حضر قضا ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے، زیادہ آپ کو گھر پہ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب مجھے بھی پکا بات ہے۔ السلام علیکم۔